بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، انسانوں کی تاریخ جنگوں سے بری پڑی ہے۔ انسانوں نے ان خونریز جنگوں میں لاکھوں کی تعداد میں انسانوں کو کھویا اور لاکھوں کی تعداد معذور ہوئے، اور ان خونریز جنگوں میں انسانوں کو تباہی کے علاوہ کچھ نہیں ملا۔ انسان نے وقت کے ساتھ ساتھ ایسے خطرناک ہتھیار تیار کیے جنہوں نے کچھ لمحوں میں لاکھوں لوگوں کو صفحہ ہستی سے مٹایا، جس کا عملی مظاہرہ دوسری جنگ عظیم میں ایٹم بم کی صورت میں ہم نے دیکھا۔ 1950 کے بعد سر جنگ کا آغاز ہوا اور بہت سارے ممالک اس کی لپیٹ میں آ گئے۔ 1950 کے کچھ سالوں بعد لوگوں کو یہ خیال آنا شروع ہوا کہ دنیا میں اگر ہم اسی طرح لڑتے رہے، ہمسائے ممالک ایک دوسرے کے ساتھ اسی طرح چھینا جھپٹی کرتے رہے، دنیا میں سکون نہیں ہوگا اور یہ دنیا جو ہے جنگل کی مانند ہو جائے گی۔ کچھ ممالک نے یورپ میں ایک یونین بنائی جس کو یورپین یونین کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ابتدائی طور پر 6 ممالک تھے۔ 1957 میں یہ یونین بنی جس میں فرانس، بیلجیم، اٹلی وغیرہ شامل تھے، اور بعد میں کچھ سالوں کے بعد اس میں 3 ممالک اور کا اضافہ ہوا جس میں برطانیہ، نیدرلینڈ وغیرہ شامل تھے۔ یورپین یونین ایک طاقتور یونین مانی جاتی ہے۔ موجودہ اس میں 28 ممالک ہیں۔ یورپین یونین کے بنانے کا بنیادی مقصد ہمسایوں کے درمیان جاری جنگوں کو روکنا تھا اور معاشی طور پر ایک دوسرے کو سپورٹ کرنا تھا اور ایک دوسرے کے لیے خوشحالی پیدا کرنا تھا۔ اب ہم آتے ہیں کہ یورپین یونین میں جو ممالک شامل ہیں ان کو کیا فائدہ ہے اس سے اور ان کو نقصانات کیا ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں یورپین یونین میں جن ممالک ہیں ان کو فائدہ کیا ہے۔ یورپین یونین کا پہلا فائدہ یہ ہے کہ ان ممالک کے درمیان جو تجارت ہوتی ہے وہ ٹیکس فری ہے۔ آپ ان 28 ممالک میں کہیں بھی اپنا سامان بیچنا چاہیں، کہیں بھی تجارت کرنا چاہیں تو آپ کے اوپر کوئی ٹیکس نہیں لگتا۔ اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہو جاتا ہے کہ آپ کے سامان کی رسائی 28 ممالک تک ہو جاتی ہے اور اس کے اوپر اضافی لاگت نہیں آتی، جس سے سامان جو ہے وہ کم خرچے میں اور کم قیمت میں بک جاتا ہے اور مارکیٹ تک رسائی بھی ہو جاتی ہے۔ دوسرا فائدہ یہ ہے، جو ممالک یورپین یونین میں شامل ہیں وہ ایک دوسرے کے لیے فری ویزا دیتے ہیں، تو اس سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ آپ کسی بھی یورپین ملک میں چلے جائیں، وہاں آپ کے لیے جاب حاصل کرنا آسان، وہاں آپ کے لیے پڑھنا آسان، وہاں آپ کے لیے ملازمت کے مواقع تلاش کرنا آسان، اور اس کے علاوہ وہاں پہ اپنے آپ کو سیٹل کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ یورپین یونین میں شامل ممالک میں اس بات کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے کہ جس سے آپ کی شناخت ختم ہو جائے، یعنی وہاں پہ ہر ملک کی اپنی ہی ثقافت ہے، شناخت ہے، کوئی اس کی سرکاری زبان نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ یورپین یونین میں خاص زبان بولی جاتی ہے، لہٰذا آپ کی ثقافت انٹیکٹ رہتی ہے اور اس کی حفاظت ہوتی ہے اور وہ مستحکم رہتی ہے۔ چوتھا فائدہ یہ ہے کہ یورپین یونین میں شامل ممالک کی جو کرنسی ہے وہ ایک ہے، یورو، اور یہ تمام ممالک ایک ہی کرنسی میں ڈیل کرتے ہیں، ایک ہی کرنسی میں خرید و فروخت کرتے ہیں، جس سے آسانی پیدا ہو جاتی ہے مارکیٹ تک رسائی میں اور اس پیسے کو استعمال کرنے میں۔ پانچواں فائدہ یورپین یونین کا یہ ہے کہ ان ممالک کے درمیان کوئی تنازع نہیں ہے، ساتھ ساتھ ہونے کے باوجود ان کے درمیان کوئی سیاسی، کوئی معاشی یا کوئی سرحدی تنازع نہیں ہے، اور اگر کسی ملک کے 2 ممالک کے درمیان کوئی ایسی بات ہو بھی جاتی ہے تو وہ مل بیٹھ کے اس کو حل کر لیتے ہیں۔ اب ہم آتے ہیں کہ یورپین یونین کے نقصانات کیا ہیں، یعنی جو ممالک اس یونین میں شامل ہیں ان کو کن کن مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ سب سے پہلے کمیونیکیشن بیریئر ہے۔ جو ممالک اس میں شامل ہیں ان کی چونکہ زبان ایک نہیں ہے، مختلف زبانوں سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، تو ایک دوسرے کی زبان کو سمجھنا، ایک دوسرے کی بات کو سمجھنا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ کامن انٹرسٹ کے لیے کام کرتے ہیں، تو اس پہ جب مختلف زبانوں کی بات آ جاتی ہے تو پھر ایک دوسرے کو سمجھانا وہ ایک مشکل کام ہے۔ تو یہ کمیونیکیشن بیریئر سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ دوسرا کامن ویلتھ ہے، یعنی ان کی جو دولت ہے وہ ایک جیسی ہے، وہ ایک جگہ پہ ہے،
وہ کمانا، ایک جگہ کمانا اور پھر خرچ کرنا، اس کا ایک بنیادی مقصد بھی ہے۔ تو اس میں وہ ممالک زیادہ تر نظر انداز ہو جاتے ہیں جو غریب ہوں یا جو کم آمدنی والے ہوں، ان کے مسائل بن جاتے ہیں۔ تیسرا کہ یورپین یونین کو جوائن کرنا مشکل کام ہے، اتنی آسانی کے ساتھ آپ اس میں شامل نہیں ہو سکتے، لیکن اگر آپ اس میں شامل ہو جاتے ہیں پھر اس کو چھوڑنا سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے، یعنی اتنی آسانی کے ساتھ آپ اس سے پھر وڈرا نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ طاقتور ہے، کسی ایک ملک کے فائدے میں کام نہیں کرتے، فائدہ یہ یورپین یونین کا سوچتے ہیں، لہٰذا اس کا بعض ممالک کو نقصان بھی ہو جاتا ہے اور پاور ان کے ہاتھ میں ہوتی ہے، لہٰذا اگر ان ممالک میں کوئی ایسا لیڈر جو ان کو پسند نہ ہو تو وہ آسانی سے اس کو کک آف کر سکتے ہیں۔ ڈسکریمنیشن یہاں حد سے بڑھ کے ہے، کیونکہ یورپ میں بہت سارے ممالک ایسے ہیں کہ جن کی سرحدیں متعین نہیں ہیں اور سرحدی باؤنڈری نہ ہونے کی وجہ سے وہ ڈیفائن نہیں ہے، لہٰذا وہ اپنی مرضی سے پک اینڈ چوز کرتے ہیں، جس کو مرضی اٹھا کے منتخب کر لیں، جس کو مرضی وہ اٹھا کے پھینک دیں۔ تو یہ اس کے سب سے بڑے نقصانات ہیں۔ کچھ ممالک ایسے ہیں کہ جو یورپ میں موجود ہیں لیکن اس کے باوجود وہ اس میں حصہ نہیں لیتے، جیسے سوئٹزرلینڈ ہے اور ناروے وغیرہ ہے، چونکہ وہ امیر ممالک ہیں لہٰذا وہ اس میں پارٹیسپیٹ نہیں کرتے۔ اور کچھ ممالک ایسے بھی ہیں کہ جو ان کی حکومت تو چاہتی ہے کہ یورپین یونین میں شامل ہو جائیں، لیکن ان کی ووٹرز جو ہے وہ شامل نہیں ہونا چاہتے۔ اس کی ایک موجودہ مثال آپ کو برطانیہ کی آپ کے سامنے ہے کہ جس میں انہوں نے سروے کروایا تو بہت سارے یعنی زیادہ تر لوگ ووٹر کا جو ہے وہ ریشو یورپین یونین سے نکل جانے کے حق میں تھا۔ امید ہے آج کی ویڈیو ہماری آپ کے لیے معلوماتی ویڈیو ثابت ہوگی۔ جزاک اللہ۔